آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا کتنا بڑا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 195۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کیا مطلب ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ صرف ساری زندگی پیسہ ہی جمع کرتے رہو، پیسہ ہی گنتے رہو، اکٹھے ہی کرتے رہو، اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہی رہو۔ اور اگر ایسا کرتے رہو گے، اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے، گنتے رہو گے، شمار کرتے رہو گے، اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو تباہ اور ہلاک کر رہے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں اللہ احسان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کہاں احسان کرنا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرنا ہے، اپنے آپ پر احسان کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی بات ماننا، گویا بندہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچا رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ تو گویا جو نیکی کرتا ہے، دوسروں پر احسان کی بات تو بعد میں ہے، لیکن وہ سب سے بڑا احسان وہ بندہ اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مصداق بن رہا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے اوپر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ میں اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پسندیدہ بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہنا، جتنی اللہ توفیق دے، یہ بڑی سعادت کی بات۔ ساری زندگی میں انسان جمع کرتا رہے، اکٹھا کرتا رہے، کیا کوئی ساتھ جائے گا؟ کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ سارے کا سارا جتنا کمایا پوری دنیا کے اندر، پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپایا، لیکن جب گیا تو خالی ہاتھ ہے۔ اس کو لباس بھی ایسا مہیا کیا گیا جس کے ساتھ کوئی جیب نہیں لگی، کوئی زنجیری، کوئی زپ نہیں لگی، خالی ہاتھ، ایک ٹکا بھی اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب ساتھ کیا جانا ہے؟ جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہا، دیتا رہا، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہے۔ باقی تو میرے محترم بھائیوں، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، گھروں کے اندر بٹوارے شروع ہو جاتے ہیں، شور پیدا ہو جاتا ہے، یہ میری ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ ہماری ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے۔ یہ شور گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ مال والا، دولت والا، جائیداد والا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیوں نہ اپنی آخرت کو بہتر کریں، کچھ اپنے کے لیے خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ قبر کے اندر اتر جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، نیکی بڑی عظیم نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہم نیکی پانا چاہتے ہو، نیکی بلند حاصل کرنا چاہتے ہو، کامل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 92 ہے، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں ساری خرچ کر دو۔ مما کا مطلب ہے اپنی محبوب چیز میں سے جو میسر ہو، جتنی اللہ توفیق دے، اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کر دے۔ اب میرے محترم بھائیوں، پسند کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو چیز دل کو بھاتی ہے، دل کو اچھی لگتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو پھر دیکھنا میرے محترم بھائیوں کس قدر اللہ دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہیں، اللہ نے ان کی بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے، بڑی خوبصورت مثال سننے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 261 ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ۔ اللہ ایک دانے کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ ایک دانہ جیسے ہوتا ہے، جب اس کو بویا جاتا ہے، اس دانے سے 7 سٹے اگتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان کے اوپر ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اگر میری رضا واسطے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے، میں اللہ اس بات کے اوپر قادر ہوں کہ میں 700 گنا کا ثواب دوں گا۔ یہ میرے محترم بھائیوں اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آ جائے تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہی بس نے آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دے سکتا ہوں، لیکن اخلاص ہو، للہیت ہو، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اللہ نواز رہے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے، بڑی بڑی وہاں پر جماعتیں ہوں گی، گروہ ہوں گے، لوگ خواہش رکھیں گے کاش ہمیں بھی نوازا جاتا، اور یہاں تک کہ لوگ یہ آرزو کریں گے کاش مجھے موقع مل جائے، میں ایک موقع مجھے مل جائے، میں سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، تو ایک بڑی خواہش اس کے دل کے اندر اٹھتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک سانس دے دے، میں اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر سکوں۔ یعنی جو مرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، آخری وقت اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لوں یا دعا کر لوں یا کوئی اور نیکی کر لوں۔ قرآن کی روح سے اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش مجھے موقع مل جائے، میں اللہ تیرے راستے میں صدقہ ہی کر لوں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، وہاں تو صرف خواہش رہ جائے گی، انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہاں زندگی کے اندر موقع ہے، اللہ نے فصل دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری نصیحت ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فصلیں سیلابوں کی نظر ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فصلوں کے اوپر گڑا برف اولے برسے، تباہ و برباد ہو گئے۔ 10 ایکڑ کے اندر صرف 40 من ان کی پیداوار۔ میرے محترم بھائیوں، آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کی ایک ایکڑ کے اندر 50-60 من اللہ تعالیٰ آپ کو مونجی عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیوں نہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، اور جو غربا ہیں، مساکین ہیں، گاؤں کے جو بہترین لوگ اللہ جن کو نوازا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار میرے محترم بھائیوں ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور خرچ کس انداز سے کریں؟ خفیہ خفیہ میرے محترم بھائیوں اللہ کے راستے میں دیں۔
اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا یقین جانیے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ 2 اجر عطا کرے گا، 2 اجر جو اپنے غریب رشتہ دار کو دیتا ہے، اپنے غریب رشتہ دار کو دیتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تجھے دگنا ثواب عطا کروں گا، ایک تو نے میرا حکم مانا ہے اور دوسرا تو نے صلہ رحمی کی ہے، اپنے بھائی کا احساس کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری اس نیکی کی وجہ سے میں تجھے 2 گنا اجر، 2 گنا بدلہ عطا کروں گا۔ کتنی بڑی میرے محترم بھائیو سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جب بھی موقع ملے کچھ نہ کچھ خفیہ طور پر مساجد کے اوپر جہاں پر بھی موقع ملے، صرف دل کے اندر یہ ہو کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اتنی قدر کرے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میرے صدقے کی اللہ نے اتنی لاج رکھی ہے، اتنا مجھے نوازا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 1410 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ من قصب طیب، اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، کیا حیثیت ہے، اتنی سی ہوتی ہے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، لیکن کیا کیسے؟ من کسب طیب، حلال اور پاکیزہ مال سے۔ یہ میرے محترم بھائیو بڑی ایک اہم شرط ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ صرف اس مال سے قبول کرتا ہے جو مال حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حرام مال اس کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ اس انسان کا ہے ہی نہیں، وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے، وہ جس نے کسی کا کھایا ہوا ہے، زیادتی کی ہوئی ہے، وہ مال اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرماتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کھجور کے برابر جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا کرم فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اللہ اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثُمَّ يُرَبِّيهَا، وہ جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا وہ ہمیشہ اللہ کی نظر کے سامنے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی رحمت شامل کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ تکون مثل الجبل، وہ ایک کھجور کے برابر کا صدقہ جو اللہ کے لیے خرچ کیا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنی بخیلی سے کام لیتے ہیں، ایک 10 روپے بھی ان کو خرچ کرنے پڑ جائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ 10 روپے تک کا ظرف نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد کے اوپر خرچ کر دیں، کسی اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ کر دیں۔ اتنی دل کی تنگی ہے کہ 10 روپے بھی میرے محترم بھائیوں خرچ کرنے مشکل نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال کیا ہے، ایک کھجور کے برابر صدقہ، لیکن کیا کہاں سے؟ حلال مال سے۔ اور کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی نظر میں مقدار سے زیادہ جو چیز ہے وہ انسان کا خلوص ہے اور حلال مال ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا خرچ کیا ہے، اس نے کتنا دیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اور اس کا مال جس مال سے صدقہ دے رہا ہے وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہ کی نظر میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا اخلاص اور ایک انسان کی کمائی حلال ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی رحمت شامل فرماتے ہیں، پہاڑوں کی شکل کے اندر انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ کل قیامت کو عطا کرے گا۔ تو کبھی بھی میرے محترم بھائیوں یہ نہ سوچے کہ میری جیب سے 100 چلا گیا یا 200 چلے گئے ہیں یا 500 چلے گئے ہیں یا میری منجی سے گندم سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا تو یہ کم نہیں ہوا۔ میرے محترم بھائیوں اس کو کم نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی سعادت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔
اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیے، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے رہبر شریعت ہیں، پیر طریقت ہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے، ان کی خواہش اور ان کی سوچ دیکھیے۔ صحیح بخاری کے اندر 1408 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ذر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو ذر، کیا آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں آقا، میں نے احد پہاڑ دیکھا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی بات سنیں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑی سخی، اتنی بڑی خواہش، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی نے کوئی ویسے بات نہیں کی، بلکہ آپ کا ایک ایک حرف سچا اور سچا ہے۔ ایک حرف کے اوپر بھی شک کرنے والا خود بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ابو ذر، احد پہاڑ دیکھا ہے؟ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما احب ان لی مثل احد ذهب انفق كله الا 3 دنانیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ذر، میری خواہش یہ ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جو کئی کلومیٹروں کے اندر ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تو میں صرف 3 دینار اپنے پاس رکھوں گا، باقی سارا احد پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ہاں میرے محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجیے، سونے کی بات ہو رہی، پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، منجی اور گندم کی بات نہیں ہو رہی، سونے کی بات ہو رہی ہے کہ صرف 3 دینار رکھوں گا۔ غالباً اللہ کے نبی نے وہ 3 دینار کسی کا قرض دینا ہو یا آپ کا وہ ماہانہ خرچ ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف 3 دینار، 3 اشرفیاں میں اپنے پاس رکھوں گا، باقی سارا احد پہاڑ کا سونا، اس جیسا سونا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، خرچ کرنے سے کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نوازتے ہیں۔ تو اپنے ظرف کو بہترین کریں، اس کو اپنے دل کو، اپنے سینے کو کشادہ کریں۔ بالخصوص میرے محترم بھائیو، یہ عشر یہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ نفلی عبادت نہیں، یہ فرضی ہے، یہ فرضی عبادت ہے۔ اللہ نے آپ کو 20 من عطا کر دیے ہیں، 19 من آپ کے ہیں، 20واں من اللہ کا ہے۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر، اپنے ہمسایوں کے اندر، وہ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کو پتہ ہے ان کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈا کرو، ان کو دیا کرو۔ ہم اس کو دیتے ہیں جو مانگنے کے لیے آ جائے، اور اکثر مانگنے والے میرے محترم بھائیو جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، کہانی بنائی ہوتی ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ حقدار ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، سب سے بڑا حقدار آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے محلے میں رہنے والا وہ سفید پوش ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ سب سے بڑے حقدار یہ لوگ ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم مانگنے والے کو، جس کی کچھ حالت اس نے ایسی بنائی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ڈھونڈا کریں، تلاش کیا کریں کہ میرے رشتہ داروں میں سے، میرے عزیز و اقارب میں سے کون حقدار ہے، کون جس کی اولاد زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہے، آمدن کم ہے، کرنے والا ایک ہے، اس کو تلاش کیا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب یہ آپ کام کریں گے، میرا اللہ اتنی برکت ڈالے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ دنیا کے اندر کمی واقع ہوگی، اور انشاءاللہ نہ نامہ اعمال کے اندر ثواب کی کمی ہوگی۔ اللہ ڈھیروں ثواب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا، اس کا صرف فائدہ دنیا کے اندر نہیں، ایک بڑا اس کا فائدہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج اس قدر تیز ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، ساری قیامت کی ہولناکیاں آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے نام کے اوپر کئی صورتیں قرآن کے اندر، کئی آیات اور کئی واقعات بیان کر دی ہیں، کتنا خطرناک وہ دن ہوگا۔
لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2431 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس انسان کو سایہ عطا کریں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، یعنی وہ صدقہ اس کے اوپر سایہ بنا ہوا ہوگا، سائے بان کی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں دیتا تھا، وہ نیکی اس کے اوپر سائے بان بن کے اس کے اوپر ہوگی، اس کو سایہ مہیا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا خوش ہوگا اور کتنا مزے کے اندر ہوگا کہ اللہ نے اس کو سایہ عطا کر دیا ہے، اور سایہ کس چیز کا ہے؟ صدقے کا ہے، وہ صدقے کی نیکی کا ہے۔ کتنا راضی ہوگا کہ میرے اللہ نے وہ نیکی قبول فرمائی ہے، میرے ہاتھ کا دیا ہوا میرے کام آ گیا ہے۔ لوگ آج دھوپ کے اندر، گرمی کی تپش کے اندر جھلس رہے ہیں، اور میں وہ انسان ہوں جس کو اللہ نے صدقے کا سایہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن خزیمہ کے اندر 2432 نمبر کے اوپر ایک واقعہ بھی موجود ہے، ایک بڑے اللہ والے ہیں حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ، بڑے عظیم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی مسجد کے اندر آتے، ان کی آستین کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی، کبھی روٹی ہوتی، کبھی گندم ہوتی، کبھی کچھ ہوتا، اور کبھی بعض اوقات پیاز ہی ہوتا ان کے ہاتھ میں۔ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ یہ پیاز تو آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گا، کپڑوں کو بدبودار کر دے گا۔ تو وہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے صرف پیاز ہی تھا، تو میں نے یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ یعنی ان کی عادت مبارک تھی کہ جب بازار میں نکلتے، مسجد کی طرف آتے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے کرتے مسجد کے اندر پہنچتے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ میں صدقہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کے صحابی سے سنا ہے کہ صدقہ جو کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ صدقہ اس کے اوپر سائبان بنا ہوگا، اس کے اوپر سایہ بنا ہوگا۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، یہ بڑی عظیم نیکی ہے، اس کے اندر میرے محترم بھائیوں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی موقع ملے صرف اللہ کی رضا کے لیے، مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وگرنہ میرے محترم بھائیوں، یہ جو افراتفری کا عالم ہے، یہ ریاکاری اور فلاں کا نام جی فلان اتنا دیا ہے، فلان اتنا دیا ہے، یہ تو بڑے نقصان اور گھاٹے کی بات ہے، یہ تو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر نیت یہ ہو کہ میرے اعلان کی وجہ سے یا میرے اعلانیہ خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب ملے گی، اس بات کا تو جواز ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ فلاں نے اتنے دیے ہیں، فلاں نے اتنے دیے ہیں، میں ان سے آگے بڑھوں گا، میرے محترم بھائیوں اگر ریاکاری آ گئی تو بڑے سے بڑا کام اور بڑے سے بڑا صدقہ میرے محترم بھائیوں ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی نیکی کریں اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنے ارادے کی اصلاح کریں، دیکھیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو پیچھے مقصد کیا ہے۔ عموماً میرے محترم بھائیوں ایسا ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں تو بعض اوقات میں اعلان سے گریز کرتا ہوں تو مجھے دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اعلان ہی نہیں کیا، ہمارا آپ نے اعلان ہی نہیں کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ جس وقت ارادہ کرتے ہیں کہ میں خرچ کروں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا اللہ اتنا مہربان ہے اور میرا اللہ آپ کے اتنا نزدیک ہے، ابھی آپ نے خرچ نہیں کیا، صرف آپ نے ارادہ کیا ہے، اللہ ارادے کے اوپر ہی نیکی آپ کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ میرا بندہ خرچ کرے گا تو میں اس کو ثواب عطا کروں، خرچ کرے گا تو میں نیکی لکھوں، نہیں، میرے بندے کا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا ارادہ ہی بنا ہے، میں ارادے کے اوپر فوراً حکم دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے۔ وہ اللہ اتنا قریب ہے، اور مجھے اور آپ کو فکر ہے اعلان ہوگا تو تسلی ہوگی، اعلان ہوگا تو پھر میں سمجھوں گا کہ میرے پیسے مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں، مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، جس وقت آپ نے ارادہ کیا تھا نیکی تو اس وقت مل چکی ہے، یہ تو آپ کو ڈبل نیکی ملے گی، ایک ارادے کی، اور جب خرچ کریں گے انشاءاللہ پھر نیکی ڈبل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا کبھی بھی ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔
صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، 1010 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو بدلہ دے، اللہ اس کو عطا کر، اس کو مزید دے۔ اور دوسرا جو بد دعا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ جو تیرے مال کو روکے، تیرے مال کو روکے، تیرے دیے ہوئے کو روکے۔ اور حقیقت بات میرے محترم بھائیو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے اور آپ کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی اس کے اندر فن نہیں ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو جائیداد، ذمہ دارہ، بہترین کاروبار عطا کیا ہے، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، یہ میرے اللہ کی مدد ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیرے دیے ہوئے مال کو روکے اللہ اس کو تلف کر دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دیں گے تو پیچھے اور آئے گا انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ پیچھے لاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میری قسمت کے اندر اللہ نے لکھا ہے، اگر میں اپنی قسمت سے دوسروں کو دوں گا میرا اللہ کبھی بھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ میرے اللہ کے وعدے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ڈبل عطا کروں گا، لیکن نیت یہ ہو کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور مال وہ ہو جو صرف حلال اور پاکیزہ ہو۔ انشاءاللہ پھر بہار دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ سنیے انشاءاللہ، آپ سوچیں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے ہیں جو اللہ سے اتنی محبت کرتے، جن کا توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر تھا۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر دانے نہیں ہے، آٹا نہیں ہے یا دیگر چیزیں نہیں ہیں تو پریشانی کا عالم بن جاتا ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے، کمال کے لوگ ہیں، وہ صدیقیت کا درجہ اللہ نے ایسے نہیں عطا کر دیا۔ جناب محمد کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حکم دیا صحابہ کو کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جامع ترمذی کے اندر 3675 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صدقہ کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تو کہتے ہیں اتفاق سے میرے گھر کے اندر اس وقت مال تھا، تو میں اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آج مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، مال ہے میرے پاس اور حکم بھی آ گیا صدقے کا، لہٰذا میں آج بازی لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے۔ سیدنا عمر فاروق نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، سارا اکٹھا کر کے آدھا گھر میں رکھا اور آدھا محمد کریم علیہ السلام کے حکم پر اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا؟ ما ابقیت لأہلک، عمر گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جتنا میں لے کر آ گیا ہوں اتنا گھر کے اندر ہے، یعنی آدھا لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر کے اندر چھوڑ آیا ہوں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا سارا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اب سوال اللہ کے نبی نے یہ کرنا تھا کہ لے کے کیا آئے ہو، یہ سوال نہیں کیا، سوال کا انداز ہی اللہ کے نبی نے بدلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سوال یہ کر رہے ہیں اب کئی، فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے، اتنے عظیم لوگ بھی دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ خلیفۃ الرسول، یہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے آقا گھر کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا ہوں، کوئی چیز نہیں چھوڑی، سوئی تک بھی میں نے گھر کے اندر نہیں چھوڑی، جو کچھ میرے گھر کے اندر تھا آقا تیرا فرمان سنا ہے، آپ کا فرمان سنا، سب کچھ صدقہ کر دیا ہے اور صرف گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس دن سے میں نے قسم اٹھا کے پھر کہا
کہ کبھی بھی زندگی بھر میں ابو بکر صدیق سے نہیں بڑھ سکتا۔ آج موقع تھا، آج بھی پیچھے رہ گیا، آج بھی ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان کے اس انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ آج کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کی عظمت، ان کی شان کے کیا کہنا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے ہی صدیقیت کے درجے کے اوپر فائز نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، حضر کے اندر، سفر کے اندر، ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اب بھی محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ سو رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے نبی اٹھیں گے، ساتھ ہی ابوبکر صدیق اٹھیں گے، اور اللہ کے نبی کی دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ سفر کر لیں گے۔ یہ اللہ نے اعزاز ایسے نہیں عطا کر دیا، بہت بڑی نیکی کی ہے، بہت بڑی سعادت کو پہنچے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی نوازے گا، اللہ عزت دے گا، عظمت دے گا، سارا کچھ ملے گا۔ اگر جوڑتے جوڑتے میرے محترم بھائیوں زندگی کی شام ہو گئی تو پھر آخری وقت صرف پچھتاوا ہی ہوگا کہ کاش موقع مل جاتا، میں خرچ کر لیتا۔ لیکن یاد رکھیے، جب زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپ سارا مال بھی خرچ کر دیں، اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ خرچ نہیں کر سکتے، یہ حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جا رہے ہیں، وہ مال تو آپ کے وارثوں کا، آپ کا ہے ہی نہیں، آپ اس کے اندر وصیت نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ مال تیرا نہیں رہا، وہ مال آپ کے وارثوں کا ہو چکا ہے، اب ان کے اختیار کے اندر ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارے پاس اس وقت تک اختیار ہے جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہم خرچ کر سکتے ہیں، اپنا ذخیرہ آخرت جمع کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور میرے محترم بھائیو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے، صدقہ آپ کے گناہوں کی جو آگ ہے اس کو بجھاتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے بڑی نیکی یہ صدقہ ہے میرے بھائی، اس کو ضرور کیا کریں، خوشی سے کیا کریں، دل کی خوشی کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ میرا اللہ بہت کچھ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صدقے جیسی عظیم سنت اور عظیم نیکی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔